اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جس صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ سورہ الحجر اور سورہ النحل ہے۔ الحجر ایک شہر ہے جو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے اور ایک قوم سمود کا مرکزی شہر ہے۔ اس کی زمان نزول کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ مکہ کے بالکل آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی اور مخاطب قوم کا جو رویہ ہے، جو مسلسل ہٹ درمیاں ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس دعوت کا استہزاء کیا جا رہا ہے، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے۔ اب تفہیم کے بعد ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور اس سورہ کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو عام طور سے جو دو موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، ایک طرف ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں اور رکاوٹیں، آبسٹیکلز کھڑے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی جو بہت ساری صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو اس میں سب سے اہم جو بات ہوتی تھی اس کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا تھا۔ اس سورہ کے اندر جو سب سے اہم بات تھی اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اب جو منکرین حق تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سورہ الحجر کی شروعات ہی اس انداز سے ہوئی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو اور اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ یہ پہلی چیز ہے اس آیت کے اندر، ایک طریقے سے پیشن گوئی بھی ہے، ایک طریقے سے دھمکی بھی ہے، ایک طریقے سے تفہیم بھی ہے۔ پیشن گوئی اس معنی میں ہے کہ آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کر دیا جا رہا ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ تو پیشن گوئی اس انداز سے ہے کہ کل ایک وقت آئے گا جب یہی لوگ، یہی منکرین حق یہ کہیں گے کہ کاش لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اسی طریقے سے دھمکی بھی ہے کہ آج ٹھیک ہے تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیجئے، لیکن کل وہ وقت آئے گا کہ جب پھر آپ اسی دین کی طرف پلٹیں گے جس دین کی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اس میں تفہیم بھی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے کل جب یہ دین غالب ہو جائے گا اور آپ مغلوب ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دین کو قبول کر لیجئے، کل آپ یہ نہ پچھتائیں لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو جوابات تھے، مشرکین کی طرف سے جو جوابات تھے، منکرین کی طرف سے جو جوابات تھے، ان کے جو سوالات تھے، ان کو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے بیان کیا ہے۔ ایک ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ بنیادی سوال تھا ان کا یہ کہ آخر فرشتے جو ہے کیوں نہیں اترتے، ہم پر جو عذاب کی جو دھمکی دی جا رہی ہیں وہ آخر پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا اور انہوں نے انکار کیا، اس کے نتیجے میں ان کو دھمکی دی گئی، لیکن ان کی جو ہٹ درمی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو عذاب کی ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے، فرشتے کے آنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، یہ آخر پورا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔
اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ان کو سب کچھ بتا دیتے، یہ معجزات کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ معجزہ اگر ہم ان کو بتا دیتے، آسمان کا کوئی دروازہ ان کو کھول دیتے، یا جی عذاب کی جو بات کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم عذاب لے آتے، آسمان کھول دیتے اور دن دہاڑے اس میں یہ چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ ان کا جواب قرآن مجید نے دیا۔ اس کے بعد آسمان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور شیطان مردود جو آسمان پر چڑھتا ہے اس کی حفاظت کے لیے شہاب ثاقب کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے وہ تارے جو ہے اس انداز کے بنائے کہ وہ چڑھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر زمین، پہاڑ، نباتات، آسمان سے پانی برسنا، زندگی اور موت کا جو گیم ہے، جو کھیل ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں میں پھر انسان کی حیثیت اس کو یاد دلائی گئی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ایک طرف یہ تمام چیزیں ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہیں، اور بے شمار نباتات ہیں، اور اس کے برعکس انسان کی جو حیثیت ہے، کس انداز سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اس کو انسان کو جو ہے اس کی حیثیت جو ہے یاد دلائی گئی ہے۔ پھر ابلیس اور آدم کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ وہ میرے جس کو چاہے بہکائے۔ اس کے جواب میں ابلیس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے، یعنی جس طریقے سے تو نے مجھے مجبور کر دیا، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ان بندوں کو جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، جو مخلص بندے ہیں تیرے، وہ میرے چنگل کے اندر نہیں آ سکتے۔ یعنی ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ ابلیس اس زمین کو جو ہے مزین کر کے خوبصورت بنا کے لوگوں کو بہکائے گا، لیکن اس سے جو لوگ بچیں گے، ابلیس کے فریب سے، اس کے شیطان کے فریب سے جو لوگ بچیں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ متقی لوگوں کو بچا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والے لوگ بچ جائیں گے، بلکہ کہا کہ جو ریاکاری سے محفوظ ہو جائیں گے، جو دنیا کی جو چکا چوند ہے اس سے جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، جو مخلص ہوں گے، ان کو جو ہے شیطان کے اور ابلیس کے فریب کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے کا فیصلہ کیا تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرشتے، اور انہوں نے حضرت اسحاق کی پیدا ہونے کی بشارت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تم مجھے اس بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ اور فرشتوں سے انہوں نے سوال کہا کہ خوب سمجھ لو، ذرا سوچو تو صحیح ہے کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے جو پر امید لوگ ہیں کہ ایک طرف بالکل بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، تقریباً 90 اور 95 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہی بشارت دی جاتی ہے بیٹے کی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں مایوس نہیں ہوتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے جو لوگ مایوس ہوتے ہیں الا الضالون، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں ان کو جو ہے ان کی قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ اب یہ جو عذاب ہے اس سے کن
لوگوں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے اس کا بیان یہاں کیا گیا ہے، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا انہا لمن الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب وہ جو فرشتے تھے لوط کے یہاں پہنچے اور پھر ان کو حکم دیا گیا لوط کو کہ اے لوط فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہیں ان کو بچا لیتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ نیک بندوں کی جو فیملی ہے وہ بھی بچ جائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ جو حفاظت دیتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو اس سے مستثنیٰ جو ہے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو تمام قوموں پر عذاب کے جو واقعات ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ہے، ایکا والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ہے، پھر ہجر کے لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ قوم سمود کا جو مرکزی شہر ہے یہ ہجر، تو ان سب کی جو بات قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ اس وجہ سے بیان کی ہے کہ یہ تمام وہ علاقے تھے، یہ جو عذاب جن قوموں پر آیا جن سے مکہ کے لوگ واقف تھے، مکہ کے لوگ ان کو جانتے تھے، مکہ کے لوگ ان راستوں سے گزرتے تھے، اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان راستوں سے تمہارا گزر ہو جاتا ہے، تم جب شام کی طرف جاتے ہو، تم عراق کی طرف جاتے ہو، ان راستوں کو دیکھتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے عذاب نازل کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ والو سنو، جس طریقے سے تم سے پہلے کی قوموں پر عذاب آیا تھا، اسی طریقے سے کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں ہے کہ تم بھی اس عذاب کے اندر دو چار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کی سب موجودات کو جو کچھ اس میں کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا سوائے حق کے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شریفانہ طریقے سے درگزر سے کام لو۔ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کو ڈرایا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ زمین حق ہے، یہ آسمان حق ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اس طریقے سے یہ عذاب آنا بھی، فیصلے کی گھڑی آنا بھی حق ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر سے کام لو۔ اور اس سورہ کے اندر جو آخری جو چیز بیان کی گئی ہے کہ ایسے ماحول میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ مت کرو، تم اپنی دعوت کے مشن میں لگے رہو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نہیں کہیں گے، اس سے تم کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جو لوگ جو باتیں یہ کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا تمہارے خلاف کر رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ یہ تمہارے خلاف دے رہے ہیں، کہ ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس سے تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تم اپنے دل کے اندر رنج محسوس کرتے ہو۔ اس کا علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ آج جو پروپیگنڈا ہمارے سامنے ہے، ہماری دعوت کے نتیجے میں آج اس ماحول کے اندر ہم شکار ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہم کو ان آیات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے، کن عملیات کو کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس میں فرمایا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، جس کا آنا یقینی، یعنی موت تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو، تمہارا کام تم کرتے رہو، لوگ
کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، اس دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ تمہارے راستے میں حائل ہوں گے، اس سے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ سورہ الحجر کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری جو سورہ ہے، جو سورہ النحل ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس کا زمان نزول بھی میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ بالکل مکہ کے آخری پیریڈ کی بات ہے، جب ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، ایسے اس کے بعد کا یہ پیریڈ ہے جس میں سورہ نحل نازل ہوئی۔ اور سورہ نحل جس طریقے سے سورہ الحجر میں شروعات کی گئی تھی کہ جو خاص بات تھی سب سے پہلے رکھی گئی تھی، اب بھی وہی خاص بات سب سے پہلے رکھی جا رہی ہے کہ بغیر کسی تمہید کے ایک لختمبی جملے سے اس پورے سورہ کی شروعات ہوتی ہے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار یہ کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں، ہم تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ سورہ الحجر میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو ایک طریقے سے وہ بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ کیوں نہیں آتا اللہ کا عذاب، کیوں فرشتے نہیں آتے، کیوں ہمارے اوپر ہم اتنی مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہم کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی اللہ کا فیصلہ تو بالکل آ چکا۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہوتا ہے کہ مستقبل کی چیز کو بھی ماضی کے سیکے میں استعمال کرتا ہے، گویا کہ بالکل ہونے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کے لیے تم جو ہے جلدی نہ کرو۔ اب اس کے بعد پھر اس دھمکی کے بعد مختلف مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آفاق انفس میں کتنی بے شمار نعمتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ شرک باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور توحید حق ہے۔ اور وہ مثالیں کیا تھیں؟ وہ مثالیں تھیں کہ انسان کی جو تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، جانوروں کی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، آسمان سے پانی برسانا اور اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگانا، زیتون اور انگور اور کھجور کے پھل، یہ سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ پھر رات، دن، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو مسخر کر دیا ہے، اور زمینوں میں پہاڑوں کی جو ہے میکھیں گاڑ دی گئی ہیں اور اس میں تمہارے لیے راستہ بنا ہے۔ پھر ان سب کے بعد، ان مثالوں کے بعد، ان کی طرف اشارے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ یہ پہلی بات ہے ان کے شرک کے رد کے نتیجے میں کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، رات اور دن کا آنا جانا، پہاڑ، زمین، سمندر، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں، وہ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے جو خالق ہے، سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ معبودان باطل ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے۔ ایک پہلی جو طریقے سے اس کو رد کیا گیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور جو معبودان باطل ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردہ ہیں، سارے کے سارے مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے وما یشعرون ایان یبعثون کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو ان کے شرک کے نتیجے میں دو دلائل قرآن مجید نے دی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خالق نہیں ہے، کسی بھی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ منکرین کے جو اعتراضات تھے، قرآن مجید نے جگہ جگہ ان اعتراضات کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے شکوک و شبہات تھا ان کے اندر، ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے جو ہیلے اور بہانے تھے جو مختلف انداز سے وہ کرتے تھے، ان کو جو ہے دور کرنے کی کوشش جو ہے کی ہے، قرآن مجید میں اکثر جو ہے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خاص طور سے اس سورہ کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ ہم جو شرک کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم حرام کام نہیں کرتے۔ یہ ایک ان کا اعتراض تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو شریف بن جاتے، ہم برے ہیں
گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. ہم شرک کرتے ہیں, ہم مشرک ہیں, تو گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کذالک فعل الذین من قبلہم, ایسے ہی بہانے اس سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. یہ ایک جواب تھا جو ان کو جو ہے دیا گیا ہے. ایک اور ان کا جو اعتراض تھا, اور اس میں سب سے اہم جو چیز تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ کیوں زندہ کر کے اٹھائے گا. اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, بلا وعدن علی حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اٹھائے گا کیوں نہیں, یعنی ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اٹھائے گا کیوں نہیں. یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں زندہ کرے گا, اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی, لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. یعنی جو زندگی بعد جو موت ہے, موت کے بعد بھی لوگوں کو جو زندہ کرے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے. جو منکرین حق ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. تیسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ باطل پر جو لوگ بضد ہیں, جو حق کے مقابلے میں ڈھٹائی برتتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے کیا ہونے والے ہیں, کیا کچھ ہوگا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بس سے بدتر چالیں چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے, یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جس گوشے سے ان کو آنے کا ان کو گمان بھی نہیں. یعنی اس دعوت کے نتیجے میں, اس کو جھٹلانے کے نتیجے میں جو کچھ رونما ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اللہ ایسے طریقے سے عذاب لے آئے گا, ایسی جگہ سے عذاب لے آئے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات کیا ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اگر کہیں ان لوگوں کو ان کی ذاتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا اللہ تعالیٰ, تو روئے زمین پر کسی انسان کو نہ چھوڑتا. یہ جو ڈیلے ہوتا ہے عذاب کے اندر, یہ جو تاخیر ہوتی ہے, اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا کہ فوراً پکڑ لیتا لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں, تو پھر کوئی انسان نہیں بچتا. آج ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں, ہماری جو کوتاہیاں ہیں, ہماری جو نافرمانیاں ہیں, اگر ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑنے لگتا تو ہم میں سے کتنے لوگ زندہ رہتے, کتنے لوگ. یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے کہ ہم ایک مہلت دیتے ہیں, لیکن جب وہ مہلت آ جاتی ہے تو پھر وہ ٹالے سے نہیں ٹلتی ہے. چوتھی چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے سورہ کے اندر, کہ اللہ مثالیں دے کر لوگوں کو جو ہے سمجھاتا ہے, لوگوں کے ذہن جو ہے اپنی نعمتوں کی طرف کرتا ہے. بے شمار نعمتیں ہیں, جیسے مویشی کا دودھ ہے, کھجور کے درخت ہیں, انگور کی بیل ہے, شہد کی مکھی ہے. انسان کی خود اپنی جو ساخت ہے, جو اسٹرکچر ہے اس کا, کہ پہلے وہ اس کو اللہ تعالیٰ بچپن عطا کرتا ہے, پھر اس کو جوانی عطا کرتا ہے, پھر بڑھاپا, اور پھر بدترین بڑھاپے کی بھی بدترین اس کے اندر وہ پہنچ جاتا ہے. تو اور بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ کا فضیلت دینا, پھر بیویاں پیدا کرنا, پھر جو ہے ان سے جو ہے بیٹے پیدا کرنا, اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے پوتے پیدا کرنا, پھر کھانے کی چیزیں. بے شمار نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی ان سب نعمتوں کے باوجود, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ان کے باوجود وہ باطل کو مانتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے, نہ زمین سے, یعنی جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے,
ان کو یہ لوگ مانتے ہیں، اور ولا یستطیعون، اور نہ جن کے پاس کچھ استطاعت ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکین کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم خدا کو ایکسیپٹ تو کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن اس میں شرک کرتے ہو، تو صرف اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو کرنے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا۔ اور وہ مشہور آیت جو ہے سورہ نحل میں آتی ہے جس میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی ہیں جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں جو ہے نمودار ہونا چاہیے۔ اس میں سے یہ ہے کہ عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا جو ہے ذریعہ نہ بنا لو۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن جگہ جگہ اعتراضات کو دور کرتا ہے اور لوگوں کے جو ہے جوابات دیتا ہے، ان کے اشکالات کو دور کرتا ہے۔ اس میں ایک جو شک کہہ لیجئے یا ایک طریقے کا ایک پروپیگنڈا تھا، جو اعتراض تھا، وہ کہ یہ کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن مجید۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دور کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر آتے ہیں۔ ایک اہم نقطے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس فرد کے بارے میں یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولوا انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ جس فرد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں، وہ فرد تو عربی جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اجمی ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو عربی مبین میں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل ایمان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں تمہارا جو رویہ ہونا چاہیے، تم کو جو عمل کرنا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ یہ کام تم کو کرنا ہے۔ اور فرمایا تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کی حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کرنا ہے، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا گیا ہے کہ صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دو صورتیں تھیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ایک سورہ الحجر تھی اور ایک سورہ النحل۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے دوسری جو صورتیں ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو بھی باتیں ہمارے سمجھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔